ابراہیم بن ادہم اپنے زمانے کے مشہور عالم اور فقیہ گزرے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد اور امام یوسف کے ہم سبق رہ چکے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں بہت سے گناہ کر لیے ہیں، ہم نے بہت سے گناہ کر لیے ہیں، مجھے ایسی جامع نصیحت فرما دیجئے جس کو میں کر لوں تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ کہا وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق تم مت کھاؤ۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ سارا کا سارا دیا ہوا رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہے؟ کہا کیسا انسان ہے تم کہ اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی بھی کرو؟ کہا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا دوسری نصیحت ہمیں فرما دیجئے۔ کہا دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کے زمین پر تم مت رہو۔ کہا ساری کی ساری زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر میں کہاں رہوں؟ کہا تو کیسا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہ کر کے تم اس کی نافرمانی کرو؟ کہا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ کہا تیسری نصیحت ہمیں فرما دیجئے۔ کہا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن اور پوشیدہ اور ظاہر کو تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کہا کیسا انسان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھا کر کے تم گناہ کرو؟ کہا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ کہا چوتھی نصیحت ہمیں فرما دیجئے۔ پھر ابراہیم بن ادہم نے کہا چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کرنے لگیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں۔ کہا یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مجھے مہلت نہیں دیں گے۔ کہا جب یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو کیسے تم نجات کی امید لگائے بیٹھا ہے؟ کہا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ 5ویں نصیحت مجھے فرما دیجئے۔ کہا 5ویں نصیحت یہ ہے کہ جب فرشتے تمہارے پاس آ کر کے تمہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جائیں گے تو تم اس کے ساتھ مت جانا۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا جب یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نجات اور خلاصی کی امید کیسے لگائے بیٹھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے غلطی اور گناہ پر نادم ہوتا ہوں اور رجوع الی اللہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔